آئے اپنے ہاتھوں کو لہرائیں گے، زوردار تالیاں میں خدا کے پاک کو ویلکم اور شامل کریں گے، اور آپ کی زوردار تالیاں میں خدا کے پاک قاسم جن برکت صاحب کو دعوت دیں گے، وہ آئیں گے اور کلام کو بیان کریں گے۔ لوگ تشریف لیں۔ مسیح کی زندہ کا برکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو خدا کی حضور میں سلام عرض کرتا ہوں، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر اس بات کے لیے جو خدا ہماری زندگی میں کرتے ہیں، کیونکہ خدا مہربان خدا ہے، وہ اپنے لوگوں پر مہربانیاں کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں اور توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا، ہم کلام مقدس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، خدا کے روح کو مانگیں گے کہ خدا کا روح آج مجھ سے بات کرے، اور جب خدا مجھ سے کلام کرے تو میری زندگی بدلنا شروع ہو اور میں ایک نئے ریوائول کو حاصل کروں، ایک نیا زور پکڑوں، ایک جڑ پکڑوں اور اس میں مضبوط ہو کر یسوع مسیح میں بڑھتا اور ترقی کرتا چلا جاؤں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، دیکھ میں ان جانوں کو جو تیری زندہ آواز کو سننے کو ہیں، اور یسوع مسیح میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اپنے آپ کے لیے کہ جسے تو نے یہ موقع بخشا کہ میں تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں اور تیری کلام کی میٹھی باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ تیرے لوگ برکت پائیں، سیر ہوں۔ جس طرح بڑی بھیڑ جو ہے یسوع مسیح تیرے پیچھے چلتی تھی، تیرے کلام کی بھوکی اور پیاسی تھی، اسی طرح یہ لوگ یسوع مسیح آج اس جگہ پر جمع ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ تیرا روح القدس، تیرا پاک روح یسوع مسیح ان کی زندگیوں میں کام کرے گا اور یہ نئی باتوں کو سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں عمل پیرا کریں گے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے سبوں کو برکت دینا اور مجھے بھی استعمال کرنا اور یسوع مسیح لفظوں کی ترتیب دینا، تاکہ میں تیرے روح القدس کی ہدایت کے مطابق کلام کو بیان کر سکوں۔ میں تیرا ادنا سا خادم ہوں، یسوع مسیح مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع کے نام سے آمین۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس وقت کے لیے جو خدا ہمیں بخشتا ہے۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے آج تو ہم سیکھیں گے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور اس کا 5 باب اور اس کی 15 آیت سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ افسیوں 5 باب اور اس کی 15 آیت سے یہاں یوں لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں، آج کا جو ٹاپک ہے، جو مرکزی پوائنٹ ہے، وہ ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر انسان جو ہے وہ بیزی لائف گزار رہا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں، میں بیزی ہوں۔ اور ہر انسان جو ہے اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں بیزی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ہم اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی جابس میں بیزی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم خدا کو وقت دے رہے ہیں، خدا کے ساتھ ہم کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، خدا کو ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، خدا کے ساتھ کتنی دیر ہم دعا میں کھڑے رہتے ہیں،
خدا کے کلام کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کل کے جو ورلڈ کے حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، اور دنیا کی اندر جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہر ملک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ٹاپ لسٹ پہ نظر آؤں۔ ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پرومیننٹ ہوں، میری کنٹری جو ہے، پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم کی وش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ اوپر نظر آئے، اور اس کے لیے وہ بڑی تگ و دو کرتا ہے اور کوششیں بھی کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے بلکہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور خدا بلند و بالا کرتا ہے۔ آمین۔ سو وقت کو غنیمت جانو کہ دن برے ہیں، دن برے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب پلیز جو ہے وہ اپنا کام جاری و ساری رکھیں۔ جس طرح خدا کا کام تیزی سے ہو رہا ہے، خدا کے نام کو لوگ آگے لے کر چل رہے ہیں، اسی طرح ابلیس کو بھی موقع ملتا ہے کہ میں ان لوگوں کو باز رکھنے کے لیے خدا کے کلام کی طرف نہ بڑھیں، خدا کی باتوں کی طرف نہ بڑھیں۔ سو وہ ایسے دن لے کر آتا ہے، ایسے برے دن لے کر آتا ہے کہ آپ کو اس سے روکتا ہے۔ پریشانیاں، دکھ تکلیفیں، بے روزگاری، تنگی تکلیف آپ کی زندگی میں برے دن لے کر آتے ہیں۔ جب آپ کسی انسان سے پوچھتے ہیں، جب اس کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بہت برے دن گزر رہے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، حالات نے مجھے دبا دیا ہے۔ ابلیس جو ہے، جو انسان کا پیچھا کرتا ہے، ان خدا کے لوگوں کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو ناکام بناؤں۔ ان کی ہر کوشش جو خدا کی طرف سے ہے کہ خدا کی طرف ہم بڑھیں، خدا کی کلام کی طرف بڑھیں، خدا کی باتوں پر عمل کریں، تو میرے عزیزوں وہاں ابلیس اپنا کام کرتا ہے کہ میں اسے روکوں۔ لیکن اگر ہم دعا میں ٹھہرے رہیں گے، نادان نہیں بنیں گے بلکہ دانا بنیں گے، دانا بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دانا بننے کے لیے ہمیں دعا میں جھکنا ہے، خدا سے اس کا رحم، اس کا ترس، اس کا زور، اس کی قوت، اس کی طاقت کو مانگنا ہے۔ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلیں۔ میرے عزیزوں، جب ہم نادانوں کی طرح چلیں گے تو ہم زندگی میں ٹھوکریں کھائیں گے، ہم گر جائیں گے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ روشنی ہے، خدا کا کلام نور ہے، اور جب ہم نور میں چلتے ہیں تو ہم ٹھوکریں نہیں کھاتے بلکہ ہم اپنی زندگی کو پاتے ہیں، روشنی میں چلتے ہیں۔ ابلیس ہمیں اٹیک نہیں کرنے پاتا۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ بنتا ہے، ہمارے راہ کے لیے روشنی بنتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، وقت کو غنیمت جان لیجیے۔ وقت جو ہے یہ تھوڑے عرصہ کے لیے ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، خدا نے ہمیں بھیجا ہے اپنی عبادت، اپنی پرستش کے لیے، اپنی ستائش کے لیے۔ اور میرے عزیزوں کو کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، اپنی جاب کریں، اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ خدا کا ٹائم ہے۔ بعض اوقات ہم صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں، جب خدا کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں۔ خدا نے رات آرام کے لیے اور دن جو ہے کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور میرے عزیزوں، لوگ 10 بجے 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کب خدا کا ٹائم گزر چکا ہے، کب میں نے خدا سے رفاقت رکھنی ہے، وہ خدا کو ٹائم نہیں دے پاتے، اور اسی وجہ سے پھر ان کی زندگیوں میں ناکامیاں جو ہیں ان کی زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور میرے عزیزوں، میں یہاں پر 3 شخصیات کے بارے میں، 3 جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کلام مقدس میں سے بتانا چاہوں گا۔ نوح نبی، جس کی رفاقت خدا کے ساتھ تھی، جو خدا کے ساتھ جڑا تھا، وفادار تھا، اور خدا کی حضوری میں ہمیشہ جھکتا آیا، خدا کی حضوری میں شکر گزاری گزرانتا آیا، اور خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہا۔
اس نے کبھی بھی خدا کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور نہ کبھی اس نے خدا کو رد کیا. اپنی زندگی کا اس نے حصہ بنا لیا کہ خدا ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. اور جب میرے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ نوح نے کشتی بنائی تو اس نے جیسا خدا نے اس سے کہا اس نے ویسا ہی کیا, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا اور اس نے اسی وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس نے خدا کی بات کو کیا کیا, پورا کیا. اور اس سے کیا ہوا, اس کی جان بچ گئی اور جو اس کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ جو جانے تھی وہ بھی بچ گئی, کیونکہ اس نے وقت کو غنیمت جانا اور وہ نادان نہ بلکہ دانا بنا. اس نے حکمت سے کام لیا, اس نے خدا کی حکمت کو رسید کیا. جب ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو ہم دانا بن جاتے ہیں, ہم دوسروں کو مشورہ دینے والے بن جاتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی کلام میں یہ لکھا ہے تو اس طرح سے چل, تو خدا تیری کیا کرے گا, حفاظت کرے گا, تیری مدد کرے گا, تیری رہنمائی فرمائے گا, تیرے راستے آسان ہو جائیں گے, تو کامیابیوں کی راہ پر چلے گا اور خدا تجھے سرفراز کرے گا. تو میرے عزیزوں وقت کو غنیمت جانیے, خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے, خدا کے ساتھ جڑے رہیے اور دانا بن کر خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہیے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایلیا نبی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں, وہ خدا سے دعا کرتے ہیں, خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سارپت میں جب قحط آیا, کال پڑا, تو بھوک سے لوگ جو ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے, لوگ بھوکے رہنا شروع ہو گئے. اور میرے عزیزوں جس کا توکل, جس کا بھروسہ خدا پر تھا, کبے اس کے لیے کیا لاتے تھے, خوراک لے کے آتے تھے, گوشت لے کر آتے اور وہ اسے کھاتا تھا. اور میرے عزیزوں اسی طرح جب آپ دانا بن کر خدا کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کے لیے بھی دروازے کھولے گا. جہاں پر نہیں ہے خدا لے کر آئے گا, جہاں ناممکن ہے خدا ممکن کرے گا, جہاں پر آپ خالی جگہ کو دیکھتے ہیں خدا اس کو بھر دے گا, کیونکہ خدا کے ہاتھ میں قدرت ہے. وقت کو غنیمت جاننے کے لیے برے ہیں. خدا بہت جلد آنے والا ہے. خدا آپ کو موقع دیتا ہے. میرے عزیزوں اگر آپ دیکھیں تو بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو وہاں انہیں ایک, اگر وہ لاس ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک چانس ملتا ہے, لیکن میرے عزیزوں ہماری زندگی میں دوبارہ چانس نہیں ملے گا. ہم دوبارہ اس زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے. ہم پھر پچھتائیں گے کہ کاش میں اس وقت خدا کے کلام کو پکڑ لیتا, خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کر لیتا, خدا کے وعدوں کو میں رسیو کر لیتا, ان پر اپنے کان لگا لیتا, اپنی آنکھیں لگا لیتا, تو خدا مجھے کیا کرتا, برومند کرتا, اور آج میں اس جلدی آگ میں نہ ہوتا. ابلیس چاہتا ہے کہ میں جلتا ہوں, میں سڑتا ہوں, تو لوگ بھی میرے ساتھ جو ہیں وہ جلیں. وہ کھینچتا ہے, وہ گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کب میں خدا کے لوگوں کو پکڑوں. لیکن جب آپ کا تعلق, آپ کا کنیکشن خداوند کے ساتھ مضبوط ہے تو ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب آپ دعا میں ٹھہرے رہیں گے تو ابلیس آپ کے پاس بھی نہیں آئے گا, کیونکہ وہ آپ کے شاگرد روح القدس کی آگ کو نازل کرتا ہے. روح القدس کی آگ آپ کے شاگرد ہوتی ہے جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں, اور ابلیس جو ہے وہ آپ کو چھونے بھی نہیں پاتا. آمین. ہمیشہ خدا کی باتوں کو یاد رکھیے, وقت کو غنیمت جانیے. یہ زندگی جو خداوند نے آپ کو دی ہے اسے اچھی اور خوبصورت طریقے سے گزاریے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو برکت دوں, ایٹرنل لائف دوں, اپنی زندگی جس کا میں نے وعدہ کیا ہے میں عنایت کروں. کیونکہ خدا اپنی باہیں کھولے ہر شخص کو, ہر بہن کو, ہر بھائی کو بلاتا ہے کہ آ میری بیٹی میں تجھے لینا چاہتا ہوں. وقت کو غنیمت جانیے, وقت کو ضائع نہ کیجیے. خدا کے گھر میں آئیے. جسٹ رسمی طور پر سنڈے کی عبادت کر لینا اور پورا ہفتہ کہنا کہ میں نے سنڈے کی عبادت کر لی ہے,
اب میرا کوئی کام نہیں کہ میں چرچ میں جاؤں یا میں دعا میں ٹھہروں یا میں پرسنلی دعا میں ٹھہروں. میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے. خدا ہر وقت چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ کیا رہیں, کنیکٹڈ رہیں, جڑے رہیں, تاکہ میں انہیں برکتوں پر برکتیں دوں. اور آگے لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو. آج نوجوان نسل شراب پیتی ہے, نشہ میں دھول مچاتے ہیں, ٹھٹھے اڑاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمسخر کرتے ہیں. وہ مسخروں کو ایسے لطیفے سناتے ہیں جو بےہودہ قسم کے ہوتے ہیں, اور خوش ہوتے ہیں اس پر کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. لیکن میرے عزیزوں, اگر نالج حاصل کرنا ہے, اگر آپ نے آپ کو آپ دانا جتانا چاہتے ہیں, تو خدا کے کلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. مت تمسخرے کریں, مت لطیفے ایسے سنائیں کہ آپ کو لوگ کہیں کہ یہ دانا نہیں بلکہ کیا ہے, بے وقوف ہے. لوگ آپ کے منہ پر نہیں کہیں گے آپ کس کی ہتک کرتے ہیں, کسی کی بےزتی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں بڑا چالاک ہوں, میں نے اس بندے کا منہ بند کر دیا ہے, میں نے اس کو گالی دے کر یا یہ بات کر کے میں نے اس کا منہ بند کر دیا ہے, میں بہت چالاک شخص ہوں. تو میرے عزیزوں, خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ خدا جو ہے وہ محبت کا خدا ہے. آمین. خدا چاہتا ہے کہ ہر جان جو ہے وہ محبت کرے, آپس میں وفاداری سے رہے. اس لیے وقت کو غنیمت جانیے اور کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیجیے, کیونکہ خدا کا کلام محبت کا درس دیتا ہے, خدا کا کلام عبادت کا درس دیتا ہے, خدا کا کلام دعا کے لیے کہتا ہے, خدا کا کلام روزے کے لیے کہتا ہے. سو میرے عزیزوں, ان باتوں پر عمل کیجیے اور اپنی زندگی کو بابرکت بنائیے اور خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتے رہیے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. زوردار تالیاں بجائیں قرآن کے خادم کے لیے اور قرآن کریم کے کلام کے لیے.